السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الماس سنیاس و حکمت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم علی رضا۔ آج ہم ایک ایسی دوا پر بات کرنے جا رہے ہیں جو دیکھنے میں نہایت خوبصورت مگر اثر میں انتہائی خطرناک ہے۔ یہ دوا صدیوں سے حکمت، آیوروید اور قدیم طب میں زیر استعمال رہی ہے، مگر غلط استعمال نے اسے زہر بھی بنا دیا۔ گونگچی۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم جانیں گے گونگچی کی اقسام، مختلف نام، اصل پہچان، کیمیکل اجزاء جو اس کے ہیں، مزاج، طبی فوائد، درست طبی استعمال اور سب سے اہم احتیاط اور اس کے نقصانات۔ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ آخری حصہ جان بچانے والا ہے۔ گونگچی، جسے ایبرس پریکیٹوریس کہا جاتا ہے، گنجا ہندی میں کہتے ہیں، کیا ہے گونگچی؟ کیا ہے گونگچی؟ ایک بیلدار نما پودا ہے، بیج دار بیل نما پودا ہے جو زیادہ تر گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے، جو اس کا نباتاتی بوٹینک نیم ہے ایبرس پریکیٹریس، جو اس کا خاندان ہے فیبیک یعنی کہ لیگومینسی خاندان ہے۔ یہ پودا درختوں، باڑوں اور جھاڑیوں پر چڑھ جاتا ہے اور اس کے بیج نہایت چمکدار ہوتے ہیں۔ گونگچی کے مختلف نام جو ہیں، اردو میں سے گونگچی، رتی، لال بیج کے نام سے جانا جاتا ہے، فارسی چشم خروش، تخم امر، عربی میں عین العفریت، حب العروس، ہندی سنسکرت میں گنجا، کنچ، گنجا، جو انگریزی نام ہے اس کے روزری پی، جیکوریٹی بین، کریپس آئی، جو اس کے مشہور نام ہے انگریزی۔ نوٹ جو ہے اس کا، نام چاہے کچھ بھی ہوں، اثر اور خطرہ ایک جیسا ہے۔ جو اس کی اقسام ہے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں گونگچی کتنے اقسام کی ہوتی ہے۔ لال گونگچی، سفید گونگچی اور سیاہی مائل گونگچی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے پاس یہ سفید گونگچی ہے جو طب میں زیادہ سفید ہی استعمال ہوتی ہے، سنیاس کی و کیمیا میں عام جو استعمال ہوتی ہے سفید زیادہ تر استعمال ہوتی ہے، اور سرخ بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تو زیادہ جو ہمارے کام میں آئے گی وہ سفید آنے والی ہے، کیونکہ سفید زیادہ اثر رکھتی ہے، سفید تیز ہوتی ہے اس سے، یہ سیاہ سے۔ یہ اس طرح کا یہ لال گونگچی ہے، سرخ گونگچی، گنجا جسے کہتے ہیں ہندی میں، یہ لال ہے اور یہ سفید ہے۔ صرف اس کا اوپر کا جو خول ہوتا ہے اس کا رنگ کا فرق ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کی ایک سائڈ سے کالی ہوتی ہے، سفید سیاسی، یہ ہلکی پیلی مائل بھی ہو سکتی ہے، یہ پیلی سی۔ یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس طرح کا چھوٹا سا بیج ہوتا ہے یہ، اور یہ جو سیاہ ہوتے ہیں یہ اس طرح کا، یہ اس کے سیاہ ہے۔ سیاہ، سرخ اور سفید زردی میل جو ہوتی ہیں، یہ تین قسم کی گونگچی ہوتی ہیں عام۔ جو سرخ کی ہے وہ اس کی پہچان شوخ سرخ رنگ، ایک سرا سیاہ، سب سے زیادہ یہی مستعمل ہے، یعنی عام استعمال میں سب سے زیادہ یہی آتی ہے، طبی لحاظ سے اہم ہے۔ جو سفید گونگچی ہے یہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے اور کم پائی جاتی ہے، اس کا اثر جو ہے ان لال سے تھوڑا تیز ہوتا ہے، اس کا استعمال کم ہوتا ہے، لیکن جو کشتہ سازی میں یا خوراکی استعمال میں یہ سب سے اچھی ہے سفید۔ اور سیاہی مائل جو گونگچی ہے، جو سیاہ ہوتی ہے، بہت کم پائی جاتی ہے، زیادہ تر یہ جو تعویذات وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے، یہ ہمارے کی مطلب خوراکی میں یہ کام نہیں آتی۔ حکمت میں صرف لال اور سفید گونگچی جو ہے معتبر مانی جاتی ہے۔
گونگچی کی پہچان، بیج کی پہچان جو ہے سرخ چمکدار سا بیج ہوتا ہے، اور سفید جو ہوتا ہے سفید زردی میل چمکدار بیج ہوتے ہیں۔ یہ سائز اس کا مٹر کے برابر ہوتا ہے، ایک سرا کالا ہوتا ہے، چاہے سفید ہو چاہے سرخ ہو، جو شاہ ہوتی ہے وہ پوری شاہ ہوتی ہے۔ جو سخت پتھر جیسے یعنی کہ سخت پتھر جیسے اس کے بیج ہیں، دبانے سے ہاتھ سے دبانے سے نہیں ٹوٹتے، یہ اس کی پہچان ہے گنجا کی، گونگچی کی۔ ذائقہ جو اس کا ہے نہایت کڑوا، چکھنا منع ہے۔ پودے کی جو پہچان ہے بیلدار تنا، چھوٹے بیضوی پتے، ہلکے جامنی یا گلابی پھول۔ پھلی میں جو اس کے جو بیج ہیں پھلیوں میں لگتے ہیں، پھلی میں 3 سے 5 بیج۔ صرف بیج کا ٹوٹ جانا یا چب جانا جان لیوا ہو سکتا ہے، یعنی کہ بیج اندر چلا جانا یا اس کو چبا لینا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ جو اس کا مزاج ہے گرم خشک درجہ سوم ہے، اسی لیے بلغمی امراض میں مفید، مگر گرم مزاج افراد کے لیے مضر۔ جو اس کے کیمیکل اجزاء ہیں، گونگچی کا سب سے خطرناک پہلو اس کے کیمیائی اجزاء ہیں۔ اہم کیمیکل مرکبات جو ہیں ایبرین، یہ انتہائی زہریلا پروٹین ہے۔ ایبرس ایگیلیٹنن، یہ بھی ایک کیمیکل ہے۔ ایبرالین، گلیکوسائڈس، الکلائڈس، فیٹی آئلز۔ ایبرین کے اثرات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، خلیات کو تباہ کرتا ہے، اعصابی نظام مفلوج، خون اور معدہ شدید متاثر اس سے۔ جو ایبرین کو دنیا کے خطرناک ترین قدرتی زہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو اس کے اندر پائے جانے والا زہر ایبرین وہ انتہائی خطرناک ہے۔ جو اس کے گنجا گونگچی کے طبی فوائد ہیں، فوائد صرف بیرونی یا نہایت قلیل مقدار میں حاصل ہوتے ہیں۔ بالوں کے فوائد میں جو ہیں اس کے بال اگانے میں مدد، گنج پن، جوئیں ختم کرنے میں مفید۔ جلدی امراض جو ہیں داد، چنبل، خارش، جلد کے پرانے دھبے، جوڑوں اور درد میں جو اس کا ہے جوڑوں کا درد بیرونی لیپ کے طور پر، اعصابی درد میں جو اس کا خاص اثر ہے مردانہ امراض میں، ذوف با خاص روغن میں، یعنی کہ اس کا جو طلا ہوتا ہے آئل بنایا جانا چاہتا ہے وہ طلا کے طور پر یعنی کہ مالش کے طور پر بھی کام آتا ہے، اور خوراکی میں بھی یہ محرک ہے، یعنی کہ تناؤ لے آنے والی بہترین چیز ہے۔ اور جو اس کے دیگر فوائد ہیں بلغم کا اخراج، پرانے زخم پر بیرونی استعمال جو اس کا ہے، طبی استعمال، زیادہ محفوظ طریقہ بیرونی استعمال، روغن، گونگچی کی بیج جو ہے تل یا ناریل کے تیل میں جلا کر اس کا استعمال، مخصوص طریقے سے پکا کر، یعنی کہ گونگچی جو ہے ڈیٹاکسیفائی کر کے یعنی کہ مدبر کر کے خوراکی استعمال میں لائی جائے۔ سفوف بنا کر یعنی کہ مدبر جو ہو جاتی ہے سفوف ہو جاتی ہے اس کا استعمال۔ سرکہ یا تیل میں ملا کر اندرونی استعمال جو ہے وہ انتہائی خطرناک بھی ہے۔ صرف اسے ڈیٹاکسیفائی کر کے شد کر کے یعنی کہ مصفہ کر کے استعمال کی جائے، جس سے اس کے زہریلا اثر کم ہو جاتا ہے۔ جو اس کے مقدار خوراک ہے 10 سے 30 ملی گرام تک، وہ بھی صرف ڈیٹاکسیفائڈ جو ہوتی ہے وہ پیوریفائڈ جو ہوتی ہے جس سے زہریلا اثر کم ہو جاتا ہے، وہ مصفہ شدہ حالت میں جو ہے وہ بھی کسی ماہر حکیم کی نگرانی میں۔ جو اس کے احتیاط ہیں اور نقصانات ہیں، زہریلے اثرات جو ہیں کیا اسہال، پیٹ میں شدید درد، خون کی کمی یعنی کہ خون کی کیا بے ہوشی، سانس رک جانا، موت، آخری جو اس کا ہے موت تک کے واقع ہو سکتی ہے۔ جو سخت منع عام بندے کے لیے استعمال اس کا سخت منع ہے۔ بچے، حاملہ خواتین، دل کے مریض، جگر اور گردے کے مریض اس کا استعمال نہ کریں۔ اہم ہدایات جو ہیں گونگچی کبھی نہ چبائیں، زیور یا تعویذ میں اس کا توڑنا خطرناک ہے، خود علاج ہرگز نہ کریں۔ تو ناظرین
گونگچی ایک ایسی دوا ہے جو صحیح مقدار میں دوا یعنی کہ بہت سی اکسیر کا کام دے سکتی ہے اور غلط مقدار میں زہر ہے۔ حکمت کا اصول یاد رکھیں، ہر قدرتی چیز جو ہے محفوظ نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، گونگچی کا استعمال احتیاط سے کریں۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز زہروں پر، نباتات پر، جمادات پر، ہر طرح کی کیمیکلز پر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الماس سنیاس و حکمت کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ ناظرین۔